قریب بلی کو بھی نہیں آنے دیتی. ساری زندگی جس جانور سے وہ ڈرتی رہتی ہے, جس جانور سے وہ خوف کھاتی ہے, لیکن جب بچے اس کے پروں کے نیچے آتے ہیں تو ماں اتنی طاقتور, اتنی پاورفل وہ مرغی ہو جاتی ہے. وہ چونچے مار مار کے سانپ کو بھی پیچھے دھکیلنے کا ہیلا کرتی ہے. وہ کتے بلی کو بھی اپنے بچوں کے پاس نہیں آنے دیتی. جب ایک پرندے کا یہ عالم ہے تو جو اشرف المخلوقات ماں ہے, جو انسان ماں ہے, وہ اپنے بچوں کو کس طرح تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے. لیکن فرمایا وہ دن, قیامت کا دن, ایسا دردناک دن ہے, دنیا کی تمام وفائیں بھول جائیں گی, دنیا کے تمام رشتوں سے بندہ اپنا دامن چھڑائے گا, اور اس قدر چھڑائے گا وہ رحم دل ماں جو اپنے ذات پر ہر ستم سہتی ہے, اپنے بچے کا بال بھی بیکھا نہیں ہونے دیتی, وہ بھی اپنی چھاتی سے اپنے بچے کو اتار کر زمین پر پھینک دے گی کہ آج مجھے اپنی جان کی پڑی ہے, آج مجھے اپنے محشر کی پڑی ہے, اپنے حشر کی پڑی ہے, آج محشر کے دن میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں, مجھے یہ ٹینشن ہے. بچہ جاتا ہے جدھر مرضی جائے, میں اب اسے سینے سے نہیں لگاؤں گی. ایسا کربناک دن. فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, جو زندہ ہوں گے ان پر بھی قیامت مسلط ہوگی, جو قبروں میں جا چکے ہوں گے ان پر بھی قیامت مسلط ہوگی. اور ہم قیامت والے دن ان تمام قبروں کو زیر و زبر کر کے مردوں کو باہر نکالیں گے, ان کو اٹھائیں گے اور تمام مردے اٹھ کر میری بارگاہ میں پہنچیں گے. فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, جو انسان نے آگے بھیجا اس کو بھی جان لے گا, جو اس نے پیچھے بھیجا اس کو بھی جان لے گا. اس کے مختلف مفسرین نے معنی بیان فرمائے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ جو کام نیکی کا اس نے اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے آگے بھیجا ہے وہ اس کو بھی جان لے گا, اور جو کام اس نے مس کر دیے ہیں, ضائع کر دیے ہیں, جو نیک کام نہیں کیے, قیامت کے دن وہ بھی جان جائے گا. یار تو نے تو عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی, تو نے ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی, تو نے فلاں دن مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھی, تو فلاں دن عشاء کی نماز سے بھی رہ گیا تھا, تو نے فلاں نیکی کا کام تجھ سے ہو سکتا تھا, تو نے کیا نہیں. اس دن بندے کو وہ ساری ویڈیو دکھا دی جائے گی کہ فلاں فلاں جگہ پہ تو نیکی کے کام کر سکتا تھا لیکن تو نے نہیں کیے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو بندے نے اچھے کام کیے ہوں گے اللہ پاک اس کو وہ بھی دکھائے گا, اور جن نیک کاموں کی اس نے ابتدا کی ہوگی, نیکی کا کام اس نے شروع کیا ہوگا. ایک مدرسہ ہے, ایک سکول ہے جس میں دین اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے, ایک اسپتال ہے جس کی بنیاد اس نے رکھی ہے, پیسے اس نے دیے ہیں کہ اتنے کروڑ لگیں گے, یہ میرے پلے سے اور میرے خزانے سے دیے جائیں, میں یہ اسپتال تعمیر کرواؤں گا تاکہ پورے علاقے کے لوگ مفت یہاں سے علاج کروائیں. ابھی اس نے پہلی اینٹ رکھی تھی, پہلی اینٹ رکھنے کے بعد اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا, اللہ نے اس کی روح قبض کروا دی, وہ دنیا سے چلا گیا. مگر فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, جس نیک کام کی اس نے پہلی اینٹ رکھی تھی اللہ قیامت کے دن پورے اسپتال کو اس کے سامنے کھڑا کر دے گا. اللہ فرمائے گا کہ یہ دیکھ وہ نیک کام کی بنیاد ہے جو تو نے کی, بعد میں اس سے انسانیت کو اتنا فائدہ پہنچا, مسلمانوں کو اور اسلام کو اتنا اس سے نفع پہنچا. اللہ قیامت کے دن وہ بھی اس کے سامنے کر دے گا, اور جو اچھے کام اس نے کیے ہوں گے وہ بھی دیکھ لے گا, جو برے کیے ہوں گے وہ بھی دیکھ لے گا. فرمایا جس تمام تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, بتا اس کریم رب سے تجھے کس نے غافل کر دیا. ایسا کریم اللہ پاک نے, باقی خود جو جبار ہے, قہار ہے, یہ بھی رب کی صفت ہے, لیکن اللہ پاک نے جہاں پر وہ ذکر نہیں فرمائی, صرف ذکر فرمائی تو صرف کریم کی ذکر فرمائی, تاکہ وہ باقی انسان, وہ بھاگا ہوا انسان جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے, جسے اب یہ شک ہو چکا ہے کہ میں نہیں بخشا جاؤں گا, دنیا والوں نے اسے ایسے ایسے تانے دیے ہیں کہ تو نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی, سو چوہے کھا کے بلی حج پہ جانے لگی ہے تو اب کیا فائدہ. لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے سو چھوڑ کے تو لاکھ کھا لے, آ میری بارگاہ میں, میری بارگاہ میں سر جھکانا تیرا کام ہے, رحمت عطا فرمانا میرے شان کرم پہ, میں تجھے بخشوں گا, آ تو صحیح میری بارگاہ میں, آ تو صحیح. فرمایا یا ایھا الانسان, اے بھاگے ہوئے انسان, اے فرار انسان, اے مغرور انسان, اے مفرور انسان, ما غرک بربک الکریم, بتا تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے, کس نے تجھے اپنے رب, وہ رب جو کریم ہے, اس کے در دولت سے دور کیا ہے.
میں نے ایک مقام پر ایک واقعہ پڑھا اور ایک مقام پہ پیش بھی کیا کہ ایک اللہ کا ولی مایوس ہو گیا، اس سے گناہ سرزد ہوا، نیچے گرا، پھر توبہ کی، پھر گرا، پھر اس نے کہا کہ اب تو میں نہیں بخشا جاؤں گا، میں نے گناہ ڈھیر سارے کیے ہیں، اتنے گناہ کرنے کے بعد بندے کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی اور بندہ اللہ کا قرب حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اللہ کے ولی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر جانے لگے۔ انہوں نے راستے میں دیکھا ایک بچے کو ماں نے بازو سے پکڑا، ایسے دھکیل کے باہر پھینکا، کہا کہ جا جدھر مرضی دفع ہو جا، تو میری بات نہیں مانتا، جا چلا جا، میں آج کے بعد تجھے اپنے گھر میں داخل نہیں کروں گی۔ بچہ تھا جو اپنی ماں سے محبت کرتا تھا، ماں اس سے محبت کرتی تھی، لیکن سرزنش کرنا مقصود تھا، اس کو تنبیہ کرنا مقصد تھا۔ ماں نے اسے باہر پھینکا، اندر سے کنڈی لگائی، بچہ وہاں پہ پڑا۔ اب اللہ کا ولی دیکھ رہا ہے کہ بچہ کرتا کیا ہے۔ بچہ بازار میں جاتا ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے، پھرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ولی نے دیکھا وہ بچہ وہاں پہ پڑا رہا، وہاں سے اٹھا نہیں، اور وہیں پہ اسے نیند آ گئی۔ بچہ تھا اور جب نیند آتی ہے تو کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے، اسے دروازے کی دہلیز پر ہی نیند آئی، وہیں پہ سو گیا۔ جب کافی دیر کے بعد وہ ماں باہر نکلی نا، اللہ کا ولی وہ پورا منظر ابھی دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے کنڈی کھولی، دروازہ کھولا تو بچہ دہلیز کے اوپر سویا ہوا تھا۔ ماں نے جلدی سے اس کو پکڑا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، گال چومے، چوم کر رو کر کہنے لگی، اے میرے بیٹے، پورے بھرے بازار میں تیرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا جو تجھے اپنے گھر لے کر جاتا، تیری کوئی پھوپھی نہیں تھی جو تجھے اپنے سینے سے لگاتی، تیرا کوئی اور رشتہ نہیں تھا جو تم پر رحم کھاتا، اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ اگر مجھے پتا ہوتا میرے سوا اس پورے کے پورے شہر میں تیرا کوئی بھی نہیں ہے تو میں تجھے اپنے دروازے سے دھتکارتی نہ، میں اپنے دروازے سے تجھے دھکا ہی نہیں دیتی۔ اے میرے بیٹے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، آ بیٹے تجھے میں اپنے گھر میں لے کر جاؤں، آج کے بعد کبھی بھی میں تجھے اپنے گھر سے نکالوں گی نہیں، کیونکہ مجھے پتا چل چکا ہے اب تیرا میرے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کو بات سمجھ آ گئی، کہنے لگے میں بھی اگر رب کے در پر پڑا رہوں گا، معافی مانگتا رہوں گا، اللہ جو تمام علموں کا خالق ہے وہ تو جانتا ہے میرے بندے کا میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، میرے بندے کا میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ مطلبی ہے، دنیا کا ہر تعلق کسی غرض سے، کسی مقصد سے ہے۔ اگر بے غرض محبت کرتا ہے تو میرا اللہ کرتا ہے، اگر بے مطلب مجھے نوازتا ہے تو میرا اللہ نوازتا ہے، اگر بغیر کسی لالچ کے مجھے معافیاں، مجھے رحمتیں، مجھے برکتیں، مجھے راحتیں، مجھے عظمتیں، مجھے عزتیں، مجھے بخششیں فرماتا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے۔ تو جب مجھے یقین ہو جائے تو پھر کیوں نہ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے ولی، اگر تجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے سوا تیرا کوئی بھی نہیں تو پھر آج سے میں تجھے اپنے در پہ پکا رکھوں گا۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا، جو ہمیشہ معافی، اور صرف معافی نہیں، اس کے انعام و اکرام صرف یہ نہیں کہ جوانی کے اوپر، جب تیری عقل سلیم ہو چکی ہے، جب تو بالغ ہو چکا ہے، بالغ النظر ہو چکا ہے، بالغ الفکر ہو چکا ہے، اس وقت ہی تجھ پر عطائیں نہیں کرتا، بلکہ فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، بے ڈنگا سا پیدا نہیں کر دیا، ٹھپا پیدا نہیں کیا، ڈنگا پیدا نہیں کیا، بلکہ پیدا کیا تو تیرے تمام اعضاء کو مساوی بنایا، تمہارے تمام اعضاء کو برابر بنایا، تمہاری آنکھیں جہاں پہ ہونی چاہیے تھی وہاں پہ رکھی، جہاں پہ ناک ہونی چاہیے تھی وہاں پہ رکھی، تمہیں روشن پیشانی بھی دی، تمہیں خوبصورت کان بھی دیے، تمہیں خوبصورت گال بھی دیے، تمہیں ہونٹ بھی دیے، تمہیں قد و قامت بھی دیا۔ جب تو دنیا میں نکلتا ہے دیکھنے والا اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر، تیری صورت کو دیکھ کر کہتا ہے سبحان اللہ، کتنا سونا جوان ہے، کتنا سونا بابا ہے، کتنا سونا بچہ ہے، کتنا حسین ہے، جس کو اللہ نے کتنا حسین بنایا ہے۔ دنیا تیرے حسن کی تعریف کرتی ہے، میں خود اللہ ہو کر چار قسمیں کھا کر کہتا ہوں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بنایا بھی میں نے ہے، اور میں چار قسمیں کھا کے کہتا ہوں میں نے اپنے انسان کو بڑا سونا بنایا، اپنے انسان کو بہت سونا بنایا ہے، فعدلک، اور سونا برابر اعضاء تو بنایا ہے، پھر ہم نے عدل بھی بخشا ہے ہر جسم کے اعضاء کو، ہر عضو کو ہم نے ایک اعتدال بخشا ہے، ہر عضو کو ایک اعتدال بخشا ہے، جہاں پہ جس چیز کو ہونا چاہیے تھا وہیں پہ اس کو رکھا ہے۔
اور جس چیز کی جہاں پہ ضرورت تھی وہ جگہ اس کو عطا کی، جہاں پہ کان ہونے چاہیے تھے، جہاں پہ آنکھ ہونی چاہیے تھی، جہاں پہ زبان ہونی چاہیے تھی، کسی چیز کو ہم نے بے اعتدالی کے حوالے نہیں کیا۔ آگے فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، لیکن ہم یہ اعتدال قائم کرنے میں، اعضاء کو مساوی کرنے میں ہم کسی کے پابند نہیں تھے، ہمیں کسی نے پریشر نہیں ڈالا کہ آنکھیں یہاں ہی ہونی چاہیے، آنکھ یہاں ہی ہونی چاہیے، صورت ایسی خوبصورت ہونی چاہیے، نہ ہم کسی کے پابند نہیں ہیں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس کو جیسی چاہے صورت ہم دے سکتے ہیں، ہم نے جیسا چاہا کسی کو صورت دی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ میں نے تفسیر ابن کثیر میں بھی پڑھا، تفسیر ضیاء القرآن میں بھی پڑھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلا اللہ چاہے تو انسان کو بندر کی شکل دے سکتا ہے، اللہ چاہے تو انسان کو خنزیر کی شکل میں پیدا کر سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو انسان کو بھینس کی شکل میں پیدا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی عجوبہ دیکھے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ کا کوئی سخت گناہ تھا تو بچہ کٹے کی شکل میں پیدا ہو گیا، بچے کو بندر کی صورت مل گئی۔ کئی دفعہ لاکھوں میں ایک بندہ ایسا ہو جاتا ہے جو اس قسم کا عجوبہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازمی اس کے آباء و اجداد سے کوئی ڈھیروں گناہ ہوئے۔ فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ میری قدرتوں کا ظہور ہے، میں چاہوں تو انسان کو آسن تقدیم والی خوبصورت صورت دوں، چاہوں تو کسی صورت میں بھی اسے ڈال دوں، مجھے کوئی پابند نہیں کر سکتا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، دنیا کے کسی مفسر سے اس کی تفسیر کروائیں، تفسیر یہی ہے کہ میں جس صورت میں چاہتا ہوں انسان کو ڈال دیتا ہوں، چاہے انسان کی صورت ہو، چاہے حیوان کی صورت ہو، چاہے کسی بھی جانور کی صورت میں۔ اور مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ چوپاؤں کی صورت میں بھی اگر اللہ چاہے تو انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو خوبصورت شکل دی ہے، انسانوں والا ہمیں رخ دیا ہے، شکل دی ہے، چہرہ دیا ہے، تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ یا بار تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردے ڈال کر، ہماری نافرمانیوں کو نظر انداز فرما کر ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، اتنا سونا چہرہ دیا، یا اللہ تیرا لاکھوں لاکھوں شکریہ۔ تو فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، میں جیسے چاہوں، جس طرح کے چاہوں میں انسان کو صورت دوں۔ فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، فرمایا بتا تو اس قیامت کے دن کو کیسے جھٹلا سکتا ہے، تم اس قیامت کے دن کو جھٹلا نہیں سکتے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تم پر اپنے محافظ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ 2 وقتوں میں فرشتے جو ہوتے ہیں، 2 سے 3 وقتوں میں، میں واضح کر کے بتا دوں، فرشتے جدا ہوتے ہیں۔ جب ہم پاخانہ کرتے ہیں فرشتے اس وقت جدا ہوتے ہیں، جب ہم غسل خانے میں غسل کرتے ہیں فرشتے اس وقت جدا ہوتے ہیں، اور جب ہم جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں فرشتے اس وقت جدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا ہے، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب غسل خانے میں جاؤ تو اونچی آوازیں نہ نکالا کرو، ٹائلٹ میں جاؤ تو وہاں جا کر باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ جب بندہ برہنہ حالت میں ہوتا ہے فرشتے جدا ہوتے ہیں، اور جب بندہ برہنہ حالت میں یکدم بولتا ہے تو فرشتے فوراً واپس پلٹتے ہیں، اور جب بندے کو برہنہ حالت میں دیکھتے ہیں تو فرشتے اس پر افسوس کرتے ہیں، اس کی مذمت بیان فرماتے ہیں کہ ایسا کم وقت ہے جو اس حالت میں ہم تجھ سے حیا کرتے ہیں، تجھے ہم سے حیا کیوں نہیں آتی۔ تو اس لیے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، وہ ہر وقت تم پر محافظ ہیں، کرامن کاتبین، جنہیں دنیا کرامن کاتبین کہتی ہے، جو مقرر و معزز و محترم فرشتے لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ تمہیں جانتے ہیں۔ اور حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو کچھ تم بولتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ بھی تم سے فعل صادر ہوتا ہے، وہ فرشتے وہ تو جانتے ہی ہیں، جو کچھ تمہارے حاشیہ خیال میں ہوتا ہے، جو کچھ تم سوچتے ہو فرشتے اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، کرنے میں بولنا بھی شامل ہے، سوچنا بھی شامل ہے، دیکھنا بھی شامل ہے، سننا بھی شامل ہے، چلنا بھی شامل ہے، کھانا بھی شامل ہے۔ فرمایا جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اللہ کے دونوں فرشتے جاننے والے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اور قیامت کے دن نیکوں کو ہم جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور قیامت کے دن جو فاسق و فاجر ہوں گے، جو گناہوں میں مبتلا لوگ ہوں گے، انہیں ہم جہنم کی وادی کے حوالے کریں گے، جس لونہا یوم الدین، اس دن میں، قیامت کے دن میں ان کے جسموں کو داغا جائے گا، انہیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا،
وما هم عنها بغائبین. اور سب سے افسوسناک صورت یہ ہے، دنیا میں جو کہتے تھے جو ہوگا دیکھا جائے گا، نماز ہم نہیں پڑھتے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق غصب کریں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، زمینوں کے جو ٹکڑے ہیں ایک ایک ٹکڑے کی خاطر ہزاروں قتل کریں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہر حرام حلال اکٹھا کریں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. فرمایا دنیا میں تو وہ کہتے رہے وما هم عنها بغائبین، لیکن قیامت کے دن یہ عذاب ایک منٹ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان سے غائب نہیں ہوگا، ہر وقت یہ عذاب ان کے اوپر مسلط رہے گا. وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین. فرمایا گیا آپ کیا جانیں کہ روز جزا کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کیا جانیں روز جزا کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. وہ دن جس دن میں نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بادشاہ کی بادشاہی چلے گی، نہ ٹھیکیدار کی ٹھیکیداری چلے گی، نہ تھانے دار کی تھانے داری چلے گی، نہ کسی ظالم کو ظلم چلے گا، نہ کسی بدماش کی بدماشی چلے گی. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ایسا دن جس دن میں کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی ایک چیز کا بھی مالک اور ضامن نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اس دن امر چلے گا تو میرے اللہ کا چلے گا، اس دن حکم چلے گا تو میرے اللہ کا چلے گا. حقیقت میں یہ پوری کی پوری صورت ترجمہ بھی آپ نے سماعت کیا، عربی بھی آپ نے سماعت فرمائی. اللہ رب العزت حقیقت میں بندے کو بتا رہا ہے وہ دن جس دن ہر انسان بے بسی کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس دن آرڈر صرف اللہ کا ہوگا. تو اس لیے جب بندے کو پتہ چل جائے نا کہ میرا فلاں کام فلان جگہ پہ فلان مصیبت میں ڈپیو حل کروا سکتا ہے، تو عقل مند انسان ڈپیو سے کبھی بگاڑتا نہیں، اس سے اپنا کنیکشن مضبوط کرتا ہے، اس سے اپنا کوئی نہ کوئی تعلق بڑھاتا ہے. تو فرمایا اگر دنیا کا کوئی کام دنیا کا کوئی منصب والا کر سکتا ہے تو تم اس سے اپنا تعلق بڑھاتے ہو، اس سے کبھی بگاڑتے نہیں. تو فرمایا میں نے کئی سو سال پہلے تمہیں بتا دیا والامر یومئذ للہ، قیامت کے دن شہنشاہی صرف اللہ کی ہوگی. فرمایا بتا ہم نے دیا ہے، اب تمہارا کام ہے اپنے کنیکشن سیدھے کر لو، اپنے رابطے تیز کر لو، اپنا تعلق مضبوط کر لو. جب قیامت کے دن اللہ رب العزت سے دنیا میں تم جاری لگا کے رکھو گے، دنیا میں تم اللہ کے ہو جاؤ گے، قیامت کے دن اللہ کی رحمتیں تمہارا مقدر بننا ہے. اللہ پاک ہم سب حسن فہم، حسن عمل، حسن اعتقاد، حسن عبادت نصیب فرمائے.